بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اہل سنت والجماعت احادیث کی روشنی میں یہ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں جو حدیث پر عمل کرنے والے بھائی جو اہل حدیث ہیں یا غیر مقلد ہیں ان حضرات میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ چند بنیادی باتوں کی وضاحت کے بعد پھر یہ سلسلہ کہ نماز احناف جو ظہر کی نماز کا وقت ہو، فجر کا ہو، عصر کا ہو، وقت کی تاخیر کے ساتھ کیوں پڑھا جاتا ہے، پھر رفع دین ہے، آمین بالجہر ہے، یا جو بھی مسائل ہیں، ہماری نماز احادیث کی روشنی میں احادیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ بتانا نہیں ہے کہ جو کر رہے ہیں، جو الزامات لگا رہے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے۔ آدمی کو اپنے عمل کے بارے میں اطمینان ہو جائے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ احادیث کے لحاظ سے صحیح ہے، بس ختم۔ دوسرا آپ کچھ بھی بکتا رہے، کچھ بھی بولتا رہے، اس سے ہم کو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دنیا میں تو کوئی ایسا ٹھیکہ لے کے تو نہیں بیٹھا ہے کہ جو یہ کہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، تم جو کر رہے ہو غلط ہو۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ احادیث کی روشنی میں صحیح ہے، تو اب ہم کو کرنے دو نا، اب آپ اپنا کرو۔ لیکن جو اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے ہی عمل کو صحیح اور دوسروں کے عمل کو غلط ثابت کرنے کو ہی دین سمجھتے ہیں، دراصل وہ غیر دین ہے، غلط فہمی کا شکار ہیں، نادان قسم کے ہیں۔ اب یہاں چند بنیادی باتیں، نمبر 1 اس میں سے یہ ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف ان دونوں کتابوں میں جو احادیث ذکر کی گئی ہیں، چونکہ سخت شرائط کے پیش نظر انہوں نے ان محدثین اکرام نے احادیث کو لیا ہے، تو حدیث کی دیگر کتابوں کے مقابلے میں ان کتابوں کا مقام بہت بلند ہے، یہ ہر آدمی تسلیم کرتا ہے، یہ تو بات ہو گئی۔ لیکن یہاں ایک اہم بات جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ خود ان کتابوں کے لکھنے والے محدثین امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں نے بھی اور ان کے علاوہ تمام محدثین میں سے کسی نے بھی یہ نہ سمجھا ہے، نہ یہ دعویٰ کیا ہے، نہ اس کے کوئی قائل ہوئے ہیں کہ حدیث کے ان 2 کتابوں میں آپ علیہ السلام کی تمام صحیح حدیثیں آ گئی ہیں، اب جو ان کتابوں سے باہر ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے، اب جو ان میں ہے وہی صحیح ہے، ایسا خود کتاب لکھنے والوں نے بھی دعویٰ نہیں کیا۔ ارے سمجھے، یہ تو ہے کہ ان میں جو حدیثیں ہیں وہ صحیح درجے کی ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ ان کے باہر جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے صحیح احادیث کے ایک بڑے مجموعے کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن خود ان کی نظر میں بھی ایسی حدیثیں ہیں جو صحیح درجے کی ہیں، لیکن انہوں نے نہیں لیا ہے یا نہیں لے سکے ہیں۔ دوسری کتابوں میں ہیں وہ حدیثیں اور صحیح درجے کی ہیں، سمجھ گئے؟ تو اس لیے یہ بات نادانی کی ہوگی کہ کوئی بھی مسلمان یہ کہے کہ بھئی کسی ایک حدیث کی کتاب کو لے کر یہ کہے کہ پوری شریعت مجھے اس کتاب سے چاہیے، جو بھی مسئلہ بتانا ہو مجھے بخاری سے بتاؤ، مجھے مسلم شریف سے بتاؤ، ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ باقی سب حدیث کی کتابیں کیا ہیں؟ ان میں حدیثیں نہیں ہیں اور صحیح درجے کی نہیں ہیں۔ کیا خود امام بخاری نے کہا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں سب حدیثیں جو لی ہیں وہ حدیثیں صحیح ہیں اور جن کو میں نے چھوڑا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس واسطے میں نے چھوڑ دیا؟ ایسا تو انہوں نے بھی نہیں کہا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت سی وہ حدیثیں ہیں جو ہمیں صحیح ہیں لیکن ہم نہیں لے سکے، یہ وضاحت ہے کئی کتابوں میں۔ صحیح بخاری شریف سے بھی شرک، کفر، بدعات، ایمان کی تعریف، حقیقت، پاکی ناپاکی کے مسائل، پوری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک، یہ سب چیزیں صحیح بخاری سے کوئی سیکھ بھی نہیں سکتا اور ثابت بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی اذان دینے سے لے کے وضو بنا کے، اقامت دے کے، نماز پڑھ کے، نماز کے جتنے 51 سنتیں ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنے فرائض ہیں، پھر سلام پھیرنے تک ساری نماز ہم کو بخاری شریف سے دکھاؤ، نہیں کر سکتے، ہے ہی نہیں سارا احاطہ امام بخاری نے کیا ہو۔ بلکہ یہ کہا جائے تب بھی درست ہے کہ صحیح بخاری شریف سے اگر آپ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس ترکیب کے ساتھ دکھا دو تو کلمہ بھی نہیں ملتا بخاری شریف میں، تو پوری نماز کہاں سے دکھا سکیں گے؟ تو کہنا یہ ہے کہ ایک کتاب پر مصر نہیں ہونا چاہیے، بس یہ ہے، اس کتاب سے جو حدیثیں مل جائیں وہ لیں، اور دوسری کتابوں سے بھی حدیثیں ملتی ہوں اور صحیح درجے کی ہوں، حسن درجے کی ہوں، تو لیں ان حدیثوں کو جن پر عمل کیا جا سکتا ہے اور جو مسائل میں دلیل بن سکتی ہیں، لینا چاہیے جس کتاب سے بھی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسئلے کے ثابت ہونے کے لیے صرف حدیث ہی دلیل نہیں ہوتی ہے، قرآن بھی دلیل ہے، حدیث بھی دلیل ہے، اجماع امت بھی دلیل ہے، اور قیاس بھی کسی درجے میں دلیل شمار ہوتی ہے۔ اجماع امت کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی ایک زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صالح اور مجتہدین کا کسی ایک واقعے اور کسی ایک بات پر اتفاق کر لینا،
اسے اجماع کہتے ہیں۔ قیاس کسے کہتے ہیں کہ جب فرع یعنی مقیس، اس میں اصل یعنی مقیس علیہ کی علت کے مانند علت پائی جائے تو پھر اس علت کی وجہ سے فرع میں بھی اصل کا حکم لگایا جائے گا، اسے قیاس کہتے ہیں۔ جیسے آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا، آپ علیہ السلام کے زمانے میں کسی صحابی کے بارے میں نہیں دکھا سکتے کہ وہ ہوا میں اڑے ہوں اور اڑتے وقت نماز کا وقت آ گیا ہو، ہے ہی نہیں ہے۔ تو اب تو ہم سب عمرے کو جائیں، سفر میں جائیں، فلاں جائیں تو ہوائی جہاز میں جا ہی رہے ہیں، تو اب نماز کا وقت کیا کریں گے؟ حدیث سے دکھاؤ، ملے گی حدیث کوئی؟ ارے نہیں سمجھے۔ ایسے ہی آدمی اگر کشتی کا سفر کر رہا ہے، اس زمانے میں تو کشتیوں کا سفر تھا نا، پھر بھی پانی کی کشتی اور آج کے زمانے میں جو کشتیاں جا رہی ہیں بہت تیز رفتاری کے ساتھ، تو آج کے زمانے میں کشتی میں کھڑے کھڑے کب قبلہ بدل جاتا نہیں معلوم، تو اس سلسلے میں حدیث دکھائیں، نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ تو ان مسائل میں اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل ہیں جن میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ قیاس کرنا پڑتا ہے۔ قیاس کس پہ کریں گے؟ جانور کی سواری پر قیاس کریں گے کہ بھئی جانور کی سواری پر چلتے ہوئے نماز پڑھنا احادیث سے ثابت ہے، تو ایک جانور جو زمین پہ چل رہا ہے اور ایک جانور جو ہوا میں چل رہا ہے، اسی پر قیاس کر کے حکم مستنبط کریں گے۔ تو کہنا یہ ہے کہ قیاس سے بھی احکام ظاہر کیے جا سکتے ہیں، ورنہ پھر نئی اور ترقی کے دور میں بعینی ہی ان نئے شقوں اور جزیات پر احادیث ملنا بہت دشوار ہے آدمی کے لیے، جس کی وجہ سے بعض لوگ تو وہ ہیں جو ہوائی جہاز میں نماز کے ہی قائل نہیں ہیں، بعض ایسے شریف بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ارے قبلہ نیچے تم اوپر ہو، نماز کیسے پڑھتے؟ یہ بھی تو قیاس ہے ان کا، لیکن الٹا قیاس ہے۔ ارے قبلہ نیچے بھی رہا لیکن عرش معلیٰ تک قبلہ ہی ہے نا، ہم جہت کی طرف رخ کرتے ہیں نا، ہم تھوڑی اس چہار دیواری کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جہت جدھر بھی ہو، تو ادھر جہت کعبہ ہے تو اس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھیں گے، چاہے کعبہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے غائب ہو جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر صرف قرآن سے دلیل مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث کا منکر ہے، اور اگر کوئی شخص صرف حدیث سے دلیل مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقہ کا منکر ہے، وہ نیچے کے درجے کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، اس واسطے اوپر والوں سے مانگ رہا ہے۔ اور حدیث یا فقہ کا انکار کرنے والا شخص وہ اہل سنت والجماعت میں سے شمار نہیں ہو سکتا، حدیث کا انکار کرے یا فقہ کا انکار کرے۔ اس بات کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اسے پوچھے کہ بھئی آپ سے کوئی آدمی یہ پوچھے کہ بتاؤ صحابہ اکرام حنفی تھے یا شافعی تھے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ کہیں گے سوال ہی غلط ہے آپ کا۔ ہم یہی بولیں گے کہ بھئی حنفی بھی نہیں شافعی بھی نہیں، صحابہ نہ حنفی تھے نہ شافعی تھے، وہ تو پہلے کا، وہ تو مقتدیٰ ہیں، تو ہم ان کو کیسے بولیں گے کہ شافعی تھے یا حنفی تھے؟ جب پھر وہ بولیں گے بھئی جب وہ حنفی نہیں تھے شافعی نہیں تھے تو آپ کیوں ہیں پھر حنفی اور شافعی؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو ایسے آدمی سے یہ سوال ہوگا کہ بتاؤ کہ صحابہ بخاری پڑھے تھے کہ مسلم پڑھے تھے؟ ارے نہیں سمجھے؟ کیا پڑھے تھے صحابہ؟ نہ بخاری پڑھے تھے نہ مسلم پڑھے تھے، تو پھر تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ تمہیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو جیسے وہ سوال فالتو ہے کہ حنفی تھے شافعی تھے، ویسے یہ سوال بھی فالتو ہے کہ بخاری پڑھے تھے کہ مسلم پڑھے تھے۔ دراصل مطلب یہ ہے انہیں نہ بخاری کی ضرورت تھی، نہ مسلم کی ضرورت تھی، نہ حنفی کی ضرورت تھی، نہ شافعی کی ضرورت تھی، وہ ڈائریکٹ اتباع اور تقلید کرتے تھے کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہیں سے ساری حدیثیں بھی ہیں، وہیں سے سارا فقہ بھی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے صرف قرآن کافی تھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات کافی تھی۔ ہمارے لیے مسئلہ کیا ہے؟ اس زمانے میں صحابہ اکرام کے سامنے حدیثیں تھیں اور حدیثوں سے مسائل بھی معلوم ہو کر کے وہ عمل کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں بخاری نہیں تھی، مسلم نہیں تھی، بلکہ یہ اپنا جو 30 پاروں والا قرآن بھی نہیں تھا، سمجھ گئے؟ لیکن وہ قرآن پڑھتے تھے۔ اب یہی قرآن 30 پارے والا جو پڑھتے تھے یہی پڑھتے تھے جو فلاں مکتبے سے پرنٹ ہوا ہے، ظاہر سی بات یہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن قرآن پڑھتے تھے۔ پارے 30 تھے کہ نہیں تھے، لیکن یہی قرآن جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہی صحابہ بھی پڑھتے تھے۔
آج جن حدیثوں پہ ہم عمل کر رہے ہیں انہی حدیثوں پہ صحابہ بھی عمل کرتے تھے۔ وہ حدیثیں بعد میں لکھی گئیں، امام بخاری نے لکھی تو بخاری کی ہو گئی، امام مسلم نے لکھی تو امام مسلم کی ہو گئی، کتاب کی بعد میں کہلائی۔ اس سے پہلے سے وہ حدیثیں موجود ہیں، جیسے پہلے سے حدیثیں موجود ہیں اسی طرح ان حدیثوں میں پہلے سے فقہ بھی موجود ہے، سمجھ گئے؟ اس حدیث سے فقہ کو امام ابو حنیفہ نے نکالا تو حنفی بن گیا، اس حدیث سے امام شافعی نے مسئلہ نکالا تو شافعی بن گئے۔ ارے سمجھ گئے؟ اس حدیث کو امام بخاری نے لیا تو حدیث کیا ہو گئی؟ بخاری کی ہو گئی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے لیا تو حدیث کیا ہو گئی؟ امام مسلم کی، مسلم شریف کی ہو گئی۔ اس حدیث سے امام ابو حنیفہ نے مسئلہ نکالا تو اب وہ مسئلہ کیا ہو گیا؟ فقہ حنفی بن گیا۔ تو جس نے اس پر محنت کی اس کی طرف منسوب ہوا، بس اتنی بات ہے۔ اس کو آپ یہ بول رہے ہیں کہ آپ حنفی ہیں، شافعی ہیں، تو آپ بخاری پڑھتے تھے صحابہ کرام یا مسلم شریف پڑھتے تھے؟ تو غیر ضروری سوالات ہیں، کتابوں اور مسلکوں کی شکل میں نہیں تھی کوئی بھی چیز، لیکن فی نفسی ان چیزوں کا وجود تھا، حدیث کا وجود تھا، حدیث کے ضمن میں مسائل کا وجود تھا۔ چوتھی بات اس سلسلے میں یہ ہے بنیادی باتوں میں سے کہ چاروں امام مسئلہ شریعت کی روشنی میں بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ ان کے دلائل اپنی اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جیسے حنفیہ کے دلائل اعلاء السنن 22 جلدوں میں ہے، بدائع الصنائع ہے، اور الفقہ الحنفی وادلتہ، بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو فقہاء احناف نے، اور بلکہ الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ، اس میں تو چاروں مسالک کے آ گئے ہیں۔ تو ہر مسلک کا امام اپنی مسلک میں جو مسائل بتاتے ہیں وہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہی بتاتے ہیں۔ سہولت کی خاطر صرف وہ مسائل ایک جگہ پر لکھ دیے گئے ہیں، ورنہ ان مسائل کے پیچھے دلائل موجود ہوتے ہیں۔ چنانچہ امام اکبر مجدد ملت حکیم الاسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الانصاف میں لکھتے ہیں، 2 صدیوں کے بعد یعنی 200 سال کے بعد لوگوں میں معین مجتہد امام کی تقلید کا رجحان پیدا ہو گیا، اور بہت کم لوگ ایسے رہ گئے جو کسی معین امام مجتہد کے مذہب پر اعتماد کرتے تھے۔ یہی چیز اس زمانے میں واجب تھی، یعنی تقریباً سمجھو کہ 90% لوگ ایسے ہو گئے کہ کسی نہ کسی امام کے فالوورز تھے، وہ تقلید ان کی کرتے تھے۔ بہت کم لوگ ایسے رہ گئے جو کسی امام کو نہ مانتے ہوں۔ کب؟ یہ 200 سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 200 سال کے اندر یہ سب چیزیں ہو گئی تھیں، اور تقلید اس زمانے میں واجب سمجھی جاتی تھی، چاروں میں سے کسی ایک کی مانو۔ یہ تکوینی طور پر گویا کہ اللہ کا نظام بن گیا ویسا۔ چنانچہ دوسری صدی کے بعد یعنی سن 200 سال کے بعد جب تیسری صدی شروع ہوئی تو 90% ہر مفسر، ہر محدث، فن اسماء الرجال کے ماہرین، جرح و تعدیل کے علماء، ان سب کو اگر دیکھا جائے تو سب کسی نہ کسی مسلک کے متبع تھے۔ چنانچہ مشہور عربی تفسیروں کو اگر ہم لیتے ہیں، قرآن سے آتے ہیں تفسیر کی کتابیں، تو تفسیر احکام القرآن للجساس، تفسیر مدارک التنزیل، تفسیر ابو سعود، تفسیر روح المعانی، تفسیر مظہری، یہ سب مفسرین حنفی گزرے ہیں۔ ٹھیک، پھر تفسیر بیضاوی، تفسیر البحر المحیط، اور یہ تفسیر معالم التنزیل، اوپر تھی مدارک التنزیل حنفی کی، معالم التنزیل شوافی کی، تفسیر خازن، تفسیر ابن کثیر وغیرہ یہ سب شافعی علماء کی ہیں۔ تو مفسرین میں بھی تقسیم تھے، حنفی مفسرین اور شافعی مفسرین۔ پھر اس کے بعد آئیں دوسرے درجے میں حدیث کی کتابیں۔ حدیث کی جو مشہور کتابیں ہیں ان کے مصنفین بھی کسی نہ کسی امام کے مقلد گزرے ہیں۔ چنانچہ امام تاج الدین سبکی، علامہ نووی اور نواب صدیق حسن بھوپالی، یہ غیر مقلد عالم دین ہیں، بڑے عالم گزرے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں نے امام بخاری کو شافعی قرار دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی المسلک تھے۔ علامہ ابن قیم، علامہ پاشا بغدادی، علامہ ابن تیمیہ اور علامہ انور شاہ کشمیری اور امام ابو داود کو حنبلی المذہب لکھتے ہیں، تو ابو داود بھی کسی مسلک کے ماننے والے تھے۔ امام نسائی کا مسلک کا بھی حنبلی ہونے کا علامہ ذہبی اور علامہ سبکی نے وضاحت کی ہے۔ امام ترمذی کو بھی امام شاہ ولی اللہ نے حنبلی قرار دیا ہے۔ امام دارقطنی محدث بیہقی، صاحب مشکات، شیخ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب اور ابن حجر سب شافعی گزرے ہیں۔ اس کے بعد آپ طبقات المفسرین، طبقات المحدثین، طبقات الفقہاء، طبقات المؤرخین، طبقات النحات والی کتابیں اگر دیکھی جائیں تو 98% جتنے ہیں 98%
سب کے سب مسلکوں میں سے کسی نہ کسی مسلک کے ماننے والے گزرے ہیں۔ صحیح بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہونے کا مقام 5ویں صدی کے بعد ملا ہے، اور فقہا کی تقلید واجب کب ہو گئی؟ 2 صدی تک واجب ہو گئی۔ یہ 5ویں صدی میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ ملا، لیکن چاروں مسلکوں کو پوری امت مسلمہ نے پوری دنیا میں 2 صدی میں ہی قبول کر لیا ہے۔ تب تعجب کی بات ہے کہ 200 سال کے اندر ہی مسالک تقسیم ہو گئے، 4 مسلک بن گئے، لوگ متبع بن گئے، آپ اس پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ 500 سال کے بعد بخاری لکھی گئی۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اس پر جو اعتماد امت کو ملا ہے وہ اعتماد تو صحیح ہے، لیکن 200 سال پہلے امت کو ان چاروں فقہا پر جو اعتماد ملا وہ اعتماد صحیح نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ یعنی 500 سال کے بعد بخاری کو جو درجہ ملا ہے وہ تو صحیح مان لیں گے ہم۔ 200 سال پہلے ہی، یعنی بخاری کا درجہ ملنے سے 300 سال پہلے چاروں مسلک کے فقہا کو امت کا جو اعتماد نصیب ہوا ہے وہ اعتماد کو ہم نہیں مانیں گے، ان مسالک کو ہم نہیں تسلیم کریں گے۔ تعجب کی بات ہوگی۔ چھٹی بات اس سلسلے میں یہ ہے، حدیث اور سنت ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے، ایک خود اختلافی موضوع ہے۔ بظاہر یہ کہ حدیث اور سنت میں کسی نہ کسی درجے میں فرق ہے، 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ بہت سی روایات حدیثیں ہیں مگر سنت نہیں ہیں۔ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو کچھ فرمایا ہو یا جو کچھ عملاً کیا ہو، یا کوئی عمل کسی مسلمان نے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر جان کر نکیر نہیں فرمائی ہو بلکہ برقرار رکھا ہو، ان تمام چیزوں کا نام حدیث ہے۔ تو آپ کا کرنا ضروری نہیں ہے، آپ فرما دیں، آپ کریں، یا کسی کو کرتا دیکھ کر خاموش رہ جائیں تو بھی یہ سب کیا ہوں گے؟ حدیث میں شمار ہوں گے۔ لیکن سنت کیا ہے؟ سنت ہے طریقۃ المسلوکۃ فی الدین، وہ راستہ جس طریقے پر مسلمان کو چلنا چاہیے، یہ سنت کہلاتا ہے۔ اب بہت سی روایات میں ایسا نظر آتا ہے کہ حدیث الگ چیز ہے، سنت الگ چیز ہے۔ چنانچہ دیکھو، توضؤ مما مست النار، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے پر وضو کرو، آپ نے فرمایا ہے، آپ کی زبان مبارک سے نکلی یہ بات کہ اگر آگ پر کوئی چیز پکائی جائے اور پکنے کے بعد ہم اسے کھائیں، کھانے کے بعد وضو ٹوٹ جائے گا، پھر وضو کرنا پڑے گا۔ تو اب جو کھانا کھاتے، روٹی کھاتے، گوشت کھاتے، سب کس پہ پکتے؟ ارے آگ پہ ہی پکتے نا، سورج کی روشنی میں تھوڑی پکاتے۔ تو سب پھر جب بھی آدمی کچھ بھی پکی ہوئی چیز کھائے گا تو کیا کرنا پڑے گا؟ لیکن تمام صحابہ آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھاتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ حکم بعد میں نہیں رہا۔ لیکن یہ حدیث نہیں رہی بول کے نہیں بول سکتے اب، حدیث تو ہے یہ، لیکن اب یہ سنت والا عمل نہیں رہا۔ ایسے ہی دیکھو، غروب آفتاب کے بعد مغرب سے پہلے نفل پڑھنے پر حدیث ہے، صلو قبل المغربی، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، اور تیسری مرتبہ یہ اضافہ فرمایا، لمن شاء، جو چاہے پڑھ سکتا ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ آپ نے جو اضافہ فرمایا، اس اضافے سے فرق دکھ رہا ہے۔ کیا فرق؟ کہ آپ نے جو بڑھایا ہے لمن شاء، تاکہ لوگ اس کو سنت نہ بنا لیں۔ چنانچہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں، کراہیت ان یتخذها الناس سنتا، کراہیت ان یتخذها الناس سنتا، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ کہیں لوگ مغرب سے پہلے نماز پڑھنے کو سنت نہ سمجھ لیں۔ سمجھ گئے؟ تو سنت الگ چیز ہوئی، اور آپ کا فرمانا وہ حدیث تو ہے، وہ اسے حدیث کہیں گے، لیکن سنت نہیں کہا جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایسے ہی دیکھو، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قوم جہاں کچرا ڈالتی ہے اس جگہ پر آئے، اور وہاں پر آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر ضرورت سے فارغ ہوئے، کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، تو یہ ضرورت سے فارغ ہوئے، تو یہ حدیث تو ہے مگر سنت۔ اور ایسا تو نہیں بول سکتے نا، آپ علیہ السلام کی یہ بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے، باب البول قائما و قاعدا، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کے سلسلے میں، تو آپ نے یہ بھی کیا ہے، تو اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی سنت ہے، ایسا تھوڑی بول سکتے۔ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما، جو تم سے یہ بیان کرے کہ آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر ضرورت سے فارغ ہوتے تھے، فلا تصدقوہ، ہرگز تسلیم نہ کرو، ما کان یبول الا قاعدا، آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی ضرورت سے فارغ ہوا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت، حدیث نمبر 12۔ تو یہ سب چیزیں، اس سے کیا معلوم ہوا کہ حدیث اور سنت میں کسی درجے میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اور ایک بنیادی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی جیسی سنتیں ہیں، ایسے خلفائے راشدین کی بھی سنتیں ہیں۔ تو امت کو سنت پر عمل کرنا ہے تو سنتیں خلفائے راشدین کی ہیں، ان پر عمل کرنے کی ہدایت بھی آپ علیہ السلام کی طرف سے ہی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب اس میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو
اور نیک ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت دانتوں سے مضبوط پکڑو، جیسے حضرت ابوبکر ہیں، خلفاء راشدین ہو گئے، ان سب کی سنتوں کو مضبوط دانتوں سے پکڑنا ہے۔ اب خلفاء راشدین کی سنتیں کیا ہیں؟ ایک ایک سنت دیکھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے اعلان جنگ کیا، اور اس سے یہ سنت ہو گئی اگر کوئی مسلمانوں کی جماعت بالاتفاق شاعر اسلام جیسے کہ اذان ہے، ختنہ ہے وغیرہ چھوڑ دے تو اسلامی حکومت ان سے جنگ کرے گی۔ حالانکہ اذان چھوڑنے پر، ختنہ چھوڑنے پر، اذان سنت ہے، ارے سمجھے، ختنہ سنت ہے، تو اس کے ترک پر کیا ہوگا؟ جنگ کیا جائے گا۔ یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانعین زکوٰۃ سے جو اعلان جنگ کیا تھا اس سے یہ مستنبط ہوا، ارے سمجھے۔ دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام کے پیچھے تراویح کی جماعت کروائی۔ تراویح کی جماعت جو ہے کس کی سنت ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمائی۔ اس سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا اسی اجمالی حدیث میں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی اذان ثانی پڑھوائی۔ ایک پہلے ہر نماز کے لیے کیا، 5 نمازوں کے لیے ایک ہی اذان ہوتی ہے نا، جمعہ کے لیے کیا ہوتی ہے؟ 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک عام اذان نماز کے لیے جو دی جاتی ہے 12:30 بجے 1 بجے ایسا، پھر امام خطبے کے لیے ممبر پہ بیٹھنے کے وقت اذان دی جاتی ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ اذان ثانی کا جو نظام شروع فرمایا کس نے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے۔ امت کو قرآن پڑھنے میں لغت قریش پر جمع کیا، 7 طریقے سے پڑھا جاتا تھا، ایک طریقے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا اور ساری امت اسی پہ پڑھتی ہے۔ تو اگر ہم صحابہ کی سنت کو نہیں لیں گے تو پھر آج 8 10 طریقے سے پڑھیں گے تو آدمی کنفیوز ہو جاتے، ایک آدمی دوسرے کے قرآن کا انکار کرنے والا ہو جاتا، یہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، غلط پڑھ رہا، لڑائی جھگڑے ہو جاتے، اس سے پہلے ہوئے بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ جمل کے موقع پر یہ سنت طے فرمائی کہ اگر 2 مسلمانوں کی جماعت میں لڑائی ہو تو ملنے والا مال غنیمت نہیں ہوگا، اور جو قیدی ہوں گے انہیں غلام نہیں بنایا جائے گا۔ حالانکہ جب بھی لڑائی ہوتی ہارنے والے کو کیا کیا جاتا؟ قیدی بنا لیا جاتا۔ تو ان صحابہ اکرام نے بھی جو سنتیں بتائی ہیں، بنائی ہیں، ان سنتوں کا بھی کیا کیا جائے گا؟ اہتمام کیا جائے، اس کو بھی لیا جائے گا۔ ایسا رد نہیں کر دیں گے کہ بھئی انہوں نے صحابہ نے اپنی منمانی سے کیا، مرضی سے کیا۔ منمانی مرضی کا الزام ہم پر لگ سکتا ہے، صحابہ پر نہیں لگ سکتا۔ اور وہ روایت بہت زیادہ ہیں جو احادیث بھی ہیں اور سنت بھی ہیں، یعنی حدیث اور سنت کا فرق ہوا نا، تو بعض کیا اکثر وہ روایتیں جو حدیث بھی کہلاتی ہیں اور کیا کہلاتی ہیں؟ سنت بھی کہلاتی ہیں۔ اس لیے صرف کسی حدیث کو پڑھ کر سنت سمجھ کر اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک صحابہ اعظام اور فقہاء کرام کے فیصلے کو نہ دیکھ لیا جائے۔ چنانچہ امام ابن ماجہ نے لکھا ہے العلم ثلاثۃ آیۃ محکمۃ و سنت قائمۃ و فریضۃ عادلۃ۔ علم 3 چیزیں ہیں، ایک آیت محکمہ، سنت قائمہ اور فریضہ عادلہ۔ حدیث کے بارے میں فرمایا ایاکم وکثرۃ الحدیث، یعنی میری طرف سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے بچو۔ دارقطنی اور الرد سیر الاوزعی، الرد علی سیر الاوزعی میں ہے احادیث کو قرآن پر پیش کرو، جو موافق قرآن ہو وہ لے لو اور جو خلاف قرآن ہے اسے چھوڑ دو۔ یہ روایت دارقطنی کی ہے۔ دارقطنی اور الکفایہ میں روایت ہے کہ میری طرف سے بہت سی حدیثیں بیان کی جائیں گی جو قرآن و سنت کے مخالف ہوں، وہ میری نہیں ہیں۔ خلاصہ ہے کہ جس طرح احادیث کے ضعیف اور صحیح ہونے کا فیصلہ ماہرین ہی کر سکتے ہیں، اسی طرح کون سی حدیث سے کون سا مسئلہ ثابت ہوگا اس کا فیصلہ نبض شناس فقہاء اکرام ہی کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا، وہ حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا، ایسا جھٹ سے فیصلہ کرنے کا ہر ایک کو اختیار نہیں ہوگا۔ اب جیسے ہر کوئی آدمی حدیث پڑھ کے نمبر بول کے مسئلے بیان کرنا شروع کر رہا ہے اور خود کو اہل حدیث بول رہا ہے، بھئی حدیث صحیح ہے ضعیف ہے یہ بولنے کے لیے بھی حدیث کی سند کے ماہر ہونا پڑتا ہے۔ اس حدیث سے کون سا مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے، حدیث کے فہم کے ماہر ہونا پڑتا ہے۔ حدیث سمجھا ہی نہیں، مسئلے بیان کرنے لگ گیا ہے، تو حدیث کے سند پر کلام کرنے کے لیے سند کے ماہرین ہوتے ہیں، جس سے حدیث کا درجہ معلوم ہوتا۔ حدیث کے جو روایت، جسے اگر سادہ زبان میں کہا جائے، ایک ہے روایت حدیث، دوسرا ہے درایت حدیث۔ روایت حدیث میں روایت پر کلام کرنے والے جو اصحاب فن ہوتے ہیں ان کے کلام سے حدیث کا درجہ متعین ہوتا ہے۔ درایت حدیث کے جو ماہر ہوتے ہیں ان کے درایت اور ان کے فہم سے مسئلے حدیث کا فہم اور حدیث سے مستنبط مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ ہر کوئی حدیث کو ضعیف ہے نہیں مانتے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، ایسا نہیں بول سکتا۔ ہر کوئی اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا وہ مسئلہ بول کے بھی بولنے کا اختیار نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح ایک بات، 9ویں بات یہ ہے، بعض لوگ ائمہ اربعہ کے مذاہب کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام خصوصاً خلفائے راشدین کا علم جو حضرات ائمہ اربعہ سے بڑھ کر تھا،
پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید نہیں کی جاتی، جبکہ صحابہ کا علم بڑا ہے؟ اگر تقلید کرنا ہے بڑے عالم کی تو پھر صحابہ بڑے عالم تھے نا، تو صحابہ کی تقلید کرو، ائمہ کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ لوگ ابو بکری عمری کہلائیں، پھر عثمانی کہلائیں، ارے سمجھے؟ حضرت ابن مسعود کی طرف منسوب کر کے مسعودی کہلائیں، ابن عباس کی طرف منسوب عباسی کہلائیں، تو حنفی شافعی وغیرہ کیوں کہلاتے ہیں؟ حالانکہ احادیث میں خلفائے راشدین کے طریقے کی پیروی کے صراحتاً ہے نا، ابھی آئی نا، تو ان کی پیروی کرو، ان کی طرف منسوب کرو اپنے آپ کو، ان کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو؟ یہ جو کہنا ہے یہ عقلاً بھی نقلاً بھی صحیح نہیں ہے، یعنی بات کرنے والے نے سوچ سمجھ کے بات نہیں کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرات ائمہ اربعہ کے مسائل وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ سے نقل ہوئے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ جو بھی مسائل ہیں وہ مسائل صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے ہی لیے گئے ہیں، ائمہ اربعہ اپنے گھر سے بیان کیے ہوئے مسائل نہیں ہیں۔ اگر امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے جو مسائل بیان کیے ہیں وہ مسائل حضرت ابوبکر حضرت عمر صحابہ اکرام کی حدیثوں سے لے کے ہی بیان کیے ہیں، حدیثوں کو چھوڑ کے تھوڑی بیان کیے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذاہب اربعہ میں سے آپ یہ کرو کہ ان چاروں صحابہ خلفائے راشدین یا کسی بھی صحابی سے پوری نماز کہیں لکھی ہو تو بتا دو، ہم ان کی تقلید کر لیں گے۔ ارے سمجھے؟ ہم حنفی کی مانتے، شافعی کی مانتے، فلاں بول رہے ہیں نا، کسی بھی صحابی سے پوری نماز ان سے ثابت ہو از اول تاخیر تو ٹھیک ہے، مان لیں گے ہم ایک ایک مسئلے پر، واجبات بھی ان سے ثابت ہوں، فرائض بھی ان سے ثابت ہوں، سنتیں بھی ان سے ثابت ہوں، مفسدات بھی ان سے ثابت ہوں، تو پھر ہم کہلائیں گے، عمری بھی کہلائیں گے، فلاں بھی کہلائیں گے۔ ہے نہیں ایسا، تو پھر کس میں؟ پھر جب وہی بولیں گے ہم فرائض میں ان صحابی سے لیے، واجبات میں ان صحابی سے لیے، مفسدات ان صحابی سے لیے، تو آپ کنس کی مان رہے ہو؟ ایک کی مانو۔ پھر مذاہب اربعہ کی جو کتابیں ہیں ان میں جو مسائل لکھے گئے ہیں وہ سارے مسائل کے پس منظر کیا ہے؟ صحابہ اکرام کے اقوال ہیں، ان کی روایات موجود ہیں۔ اور رہی یہ بات کہ ابو بکری اور عمری، اس وجہ سے نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر وغیرہ سے دینی کتابیں مسائل کی شکل میں مرتب نہیں ہیں، جمع نہیں ہیں۔ جمع کرنے کا کام کنہوں نے کیا؟ ان ائمہ نے کیا یا ان کے شاگردوں نے کیا ہے؟ تو جو جمع کیا ہے آدمی کیا کرے گا؟ اسی کی طرف منسوب کرے گا۔ جس طرح صحیح بخاری اور مسلم، ابو داؤد وغیرہ کتب حدیث امام بخاری، حضرت امام مسلم، امام ابو داؤد وغیرہ نے مرتب کیا، مدون کیا، اور پوری فراست اور پوری دیانت کے ساتھ اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا، اس لیے ان کتابوں کی نسبت ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کی اپنی ایجاد کردہ اور گھڑی ہوئی باتیں بخاری شریف میں ہیں۔ وہ بخاری شریف میں جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں کس کی ہیں؟ امام بخاری کی ہیں، امام مسلم کی ہیں۔ امام مسلم نے صرف جمع کیا ہے، امام بخاری نے صرف جمع کیا ہے۔ حدیثیں کس کی ہیں؟ حدیثیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہیں، لیکن پھر بھی کیا بولتے ہیں؟ بخاری کی حدیث، امام مسلم کی حدیث۔ امام مسلم کی حدیث ہے وہ۔ حدیث کس کی ہوتی ہے؟ حدیث تو آپ علیہ السلام کی ہوتی ہے، تو منسوب کیوں کر رہے ہیں امام بخاری کی طرف؟ کیوں منسوب کر رہے ہیں امام مسلم کی طرف؟ حدیث تو رسول کی ہوتی ہے، بولنا چاہیے۔ جب بھی اپنے مسلک کے استدلال میں بخاری کی حدیث مل جائے تو کیا بولتے ہیں؟ بخاری کی حدیث ہے۔ ارے بخاری کی حدیث ہو، امام بخاری نے وہ حدیث بنا کر پیش کی ہے؟ نہیں، انہوں نے جمع کیا ہے، لیکن لکھا انہوں نے ہے، جمع انہوں نے کیا، تو حدیث رسول ہونے کے باوجود بھی حدیث رسول کو منسوب کرتے ہیں کس کی طرف؟ جس نے لکھا اور جمع کیا اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ایسے ہی جو مسائل حنفیہ ہیں، مسائل شافعیہ ہیں، جو بھی ان کے مسلک کے مسائل ہیں، وہ حنفی مسئلہ ہے، فقہی شافعی مسئلہ ہے، جو بولتے ہیں وہ حنفی و شافعی اپنے گھر سے بیان نہیں کیے ہیں، جیسے کہ امام بخاری مسلم نے حدیثیں اپنے گھر سے بیان نہیں کی ہیں، انہوں نے بھی باتیں رسول کی نقل کی ہیں، انہوں نے بھی مسائل رسول کے ہی نقل کیے ہیں، لیکن نقل اور جمع انہوں نے کیا ہے تو مسئلے کا انتساب کس کی طرف ہوتا؟ جنہوں نے جمع کیا ان کی طرف ہوتا۔ جیسے حدیث جنہوں نے جمع کیا اس صاحب کتاب کی طرف منسوب حدیث ہوتی ہے۔ تو امام بخاری کی طرف نسبت کرنے سے لازم نہیں آتا کہ اس میں درج کی ہوئی حدیثیں کس کی ہیں؟ امام بخاری کے اپنے اقوال ہیں، وہ اللہ کے نبی کی باتیں نہیں ہیں، ایسا تو کوئی نہیں بولتا۔ باتیں اللہ کے نبی کی ہیں، جمع انہوں نے کیا ہے۔ اسی طرح ائمہ اربعہ نے بھی اپنی کتابوں میں جو مسائل جمع کیے ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مسائل انہوں نے اپنے گھر سے گھڑے ہیں، وہ مسائل بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہی ہیں جو حدیثوں میں موجود ہیں، اسے انہوں نے ذکر کیا ہے بس۔ ارے سمجھ گئے؟ اور ایک بات یہ بھی ہے اس سلسلے میں بطور جواب کے، حضرت امام حفص کی قرات جو ہندوستان میں رائج ہے، قرات حفص ہی پڑھتے ہیں یہاں پر، حفص کی سند دی جاتی ہے، یا ابن کثیر اور امام نافع وغیرہ قراء حضرات کی قرات،
ان کی اپنی ایجاد نہیں ہے، بلکہ 7 مشہور قاری جو مدینے میں تھے ان کی قراءت خود صحیح حدیث سے انزل القرآن علی 7 احرف اس حدیث سے ثابت ہے۔ ان حضرات قراء کی طرف وہ قراءت نسبت کرنے سے لازم نہیں آتا کہ یہ قراءت ان کی اپنی ایجاد ہے، جسے قراءت حفص بولتے ہیں، قراءت اور بھی بہت سے قراءت قراء کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تو مشہور یہاں پر قراءت حفص ہے۔ تو قراءت حفص یا حفص نام کے کوئی صحابی موجود تھے کیا جو ان کی طرف منسوب کیا گیا ہو؟ انہوں نے جمع کیا اس قراءت کو، یا ان کی قراءت مشہور ہوئی ہے، انہوں نے زیادہ اس کو عام کیا تو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ورنہ تو قرآن کا یہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے یہ حدیث سے ہی ثابت ہے۔ تو اسی طرح فقہ کی نسبت سے لازم نہیں آتا کہ یہ ائمہ اربعہ کی ایجاد ہو۔ ایسے ہی امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام حفص، حضرت نافع، ابن کثیر وغیرہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے۔ یہ سب محدثین اور قراء موجود تھے، صحابہ کے زمانے میں نہیں موجود تھے۔ ان کے زمانے کے مؤخر ہونے سے نہ تو حدیث رسول میں کوئی خرابی ہوئی اور نہ قرآن کی قراءت میں کوئی خلل آیا۔ جیسے پوچھتے ہیں کہ بھئی ابو حنیفہ نبی کے زمانے میں تھے کیا، شافعی نبی کے زمانے میں تھے کیا، تو یہی پوچھیں گے امام بخاری، امام مسلم بھی نبی کے زمانے میں تھے کیا؟ ارے نہیں تھے، تو یہ بھی نہیں تھے، تو نہیں رہنے سے فرق کیا پڑتا؟ نہیں رہنے کے باوجود بھی بخاری کی حدیثیں صحیح ہیں، نہیں رہنے کے باوجود بھی ائمہ اربعہ کے مسائل صحیح ہیں اپنی جگہ پر، نہیں رہنے کے باوجود بھی قراءت حفص صحیح ہے اپنی جگہ پر۔ جو حدیث مانتے ہو جبکہ امام بخاری نبی کے زمانے میں نہیں ہے، مسئلہ نہیں مانتے ہو جبکہ امام ابو حنیفہ بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھے، تو کوئی ان میں سے نبی کے زمانے میں ہونے سے ان کے اپنی محنتوں میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ جس طرح امام بخاری وغیرہ حضرات محدثین اکرام نے اپنی خودآداز صلاحیت سے احادیث کی صحت اور ذوف کو جانا، اسی طرح فقہا نے بھی اللہ کی بخشی ہوئی قوت سے مسائل مستنبط کیے جن کے بارے میں اس سے پہلے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ یعنی جیسے امام بخاری کے مسائل کے احادیث پر سب تصدیق کرتے ہیں کہ بھئی حدیثیں صحیح ہیں، تو ایسے ہی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کے استنباط پر بھی ان کے مسلک کے لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ حضرات محدثین نے جس طرح احادیث کے صحیح اور ضعف کو سابقہ اس قسم کی مثال کے بغیر ایک معیار قائم کرنے کے لیے لائق مذمت نہیں ہے، ایسے حضرات فقہاء اکرام بھی فقہی جزیات کے استخراج و استنباط میں قابل ملامت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں حدیثیں لینے کے لیے شرائط لگائے، تو اگر کوئی امام بخاری سے پوچھے یہ شرائط کون سے حدیث سے لکھ رہے ہیں آپ؟ حدیثیں کتاب میں جمع کرنے کے لیے میرے نزدیک یہ شرط ہے تو میں یہ حدیث اپنی کتاب میں لوں گا۔ یہ حدیثیں، یہ جو شرائط لگا رہے ہیں آپ کون سی حدیث سے لگا رہے ہیں؟ کوئی نہیں پوچھا ان سے۔ ٹھیک ہے بھئی، آپ کا ایک معیار ہے حدیثوں کو صحیح ماننے کا، ایک اور صحیح حدیث کو جمع کرنے کا آپ نے ایک معیار مقرر کیا، اس معیار کے حساب سے آپ جمع کیے تو آپ کی کتاب کو سب نے کیا کیا؟ صحیح بخاری مانا۔ امام مسلم ان سے تھوڑا نیچے آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ اتنے سخت شرائط نہیں، میں تھوڑا اور تخفیف کرتا ہوں، تھوڑے اور ہلکے شرائط رکھے، ان شرائط کے حساب سے انہوں نے بھی اپنی کتاب میں حدیثیں جمع کی۔ امام مسلم سے بھی کسی نے نہیں پوچھا بھئی یہ جو اتنے امام بخاری نے تو بہت سخت شرائط لگائے، آپ تھوڑے ہلکے لگا رہے ہیں، ان کا سخت لگانا کون سی حدیث سے ثابت ہے، آپ کا تھوڑا ہلکا کرنا کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ امام مسلم سے بھی کسی نے نہیں پوچھا۔ ارے سمجھے، جمع کرنے کے بعد امام مسلم کی احادیث کو بھی تسلیم کیے، امام بخاری کے احادیث کو بھی تسلیم کیے، ان کے شرائط پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ بالکل اسی طرح حدیثوں سے مسائل لینے کے لیے فقہاء اکرام نے بھی شرائط رکھے کہ ہم اس حدیث سے مسئلہ لینے کے لیے ہمارے نزدیک یہ شرط ہے۔ تو جب فقہاء اکرام شرط رکھ رہے ہیں تو آپ سوال کرنے چلے منہ اٹھا کے کہ آپ یہ شرائط کہاں سے لے رہے، آپ یہ حدیث سے کیسے مسئلہ نکالتے؟ ارے تو ان سے پوچھو نا آپ یہ حدیث لینے کے لیے یہ شرط کیسے لگائے بول کے۔ ارے نہیں سمجھے؟ تو جیسے امت نے ان کے احادیث لینے پر اعتماد کیا ہے شرائط لگانے کے باوجود، ایسے فقہا کے شرائط لگا کر مسائل مستنبط کرنے کو بھی امت نے کیا کیا ہے؟ تسلیم کیا ہے۔ تبھی پوری دنیا جا کر 4 مسلکوں میں تقسیم ہوئی۔ ارے پوری دنیا کے 200 سے زائد ملک ہیں، تو 200 سے زائد ملک ہیں تو ہر ملک میں ایک مسلک ہوئے، تو 200 مسلک تو ہونا نا کم از کم۔ 200 مسلک جا کے کس میں ہو گئے؟ 4 مسلکوں میں ہو گئے، اور آپ ان چاروں کو ایک کرنے کے چکر میں 5 میں بن گئے۔ ایک تو کیا نہیں، آپ تعداد اور بڑھا دی۔ ارے پوری امت کو ایک پہ جمع کرنا چاہا، ہو نہیں سکا تو کیا کر دیے؟ 5 میں بن گئے۔ 4 ہی کافی تھے اور آپ اسی تعداد کو گھٹانے کے چکر میں 5 میں بن گئے، تعداد بڑھانے والے بن گئے آپ۔ 4 مضموم ہے تو 5واں بدرجہ والا مضموم ہوگا نا۔ جیسے قراءت امام حفص کہنے سے قرآن کریم بدلتا نہیں ہے، ایسے حدیث بخاری کہنے سے، امام بخاری کی طرف نسبت کرنے سے حدیث
بخاری کی نہیں ہو جاتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہتی ہے، جو تیسری صدی کی پیداوار نہیں ہو۔ اسی طرح فقہ کا معاملہ بھی ہے کہ کسی فقیہ یا مجتہد کی طرف اس مسئلے کو منسوب کرنے سے کیا نہیں ہوگا، وہ مسئلہ بھی اس فقیہ کا بنایا ہوا نہیں کہلائے گا، بلکہ اس فقیہ کا بتایا ہوا مسئلہ کہلائے گا۔ اب آخر میں بات یہ ہے کہ ایسے دور میں جب کہ عیسائیت ہے، مغربیت ہے، یہ سب مسلم ملکوں میں بھی عام ہوتی جا رہی ہے، لوگ عیسائیت سے متاثر ہو رہے ہیں، یورپین کلچر سے متاثر ہو رہے ہیں، فیشن اور سیاسی بالادستی کے ذریعے سے پوری دنیا کو اسلامی فکر اور دینی فکر سے ہٹایا جا رہا ہے، تہذیبی ارتداد، فکری ارتداد عام ہو رہا ہے، قادیانیت شہروں اور دیہاتوں میں عام مسلمانوں کو کافر بنا رہی ہے، فیشن پرستی، فلمی دنیا، بے حیائی، جوڑا جہیز، سود، بدترین خدا کے عذاب کو دعوت دینے والے گناہ عام ہو رہے ہیں۔ ان ایسے موقع پر ہم پھر یہی چار مسلکوں کے مسائل جو سنجیدگی سے اپنے مسلک پر عمل کر رہے تھے، اس میں سے ایک نیا طبقہ پیدا ہو کر چاروں کو غلط قرار دے کر، تقلید کو غلط قرار دے کر ایک نیا کچھ کارنامہ کرنے کے چکر میں پوری امت میں کیا کر دیا، بکھیرنے اور فتنہ اور پھر انتشار کا سبب ذریعہ بنا دیا۔ اب جو امت فرائض پہ گفتگو کرتی تھی، فکر ارتداد پر گفتگو کرتی تھی، قادیانیت، عیسائیت پر گفتگو کرتی تھی، اب وہ ساری امت کس پہ گفتگو کرنے پر مجبور کر دیا گیا، رفع دین کرنا نہیں کرنا، آمین بولنا نہیں بولنا، فلاں بولنا۔ یہ مسائل قادیانیت کے مسائل سے زیادہ اہم ہیں، یہ مسائل عیسائیت سے زیادہ اہم ہیں، یہ مسائل ارتداد سے زیادہ اہم ہیں، اور جو آلریڈی 1400 سال میں سے 1300 سال سے عمل کرتے ہوئے آئے ہیں، اور ساری امت اپنے مسلک کی حدیثیں اپنے پاس رکھ رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ 1300 سال کے سارے عمل کر کے گئے ہوئے سب لوگ غلط ہیں۔ اب آپ ہی ان سب کو اس پہ جمع کرنے پہ آ گئے۔ تو اس لیے اپنی توانائیاں اور اپنی فکریں اولا غیر اولا، مسنون غیر مسنون مسائل میں لگانے کے بجائے یہ کرنا چاہیے جو جس کو سنت سمجھ کے کر رہا ہے اس کو کرنے دیں۔ مسلک کی تبلیغ دراصل فتنہ اور انتشار کا ذریعہ ہے، جو آج کل ہو رہا ہے، نہایت نادانی اور حماقت کی بات ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کوفہ کے رہنے والے شخص نے مچھر کے خون لگنے کا مسئلہ جاننا چاہا، پوچھا مچھر کا خون لگ گیا تو وہ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ان لوگوں کو دیکھو، مجھ سے مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کے بیٹے یعنی نواسے کا خون کر دیا ہے، یعنی نواسے رسول کا خون کر کے مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے آئے ہیں۔ یہ جو تمہید بیان کی گئی ہے یہ صرف اس واسطے ہے کہ اہل سنت والجماعت حنفی مسلک کے فالوورز اور ان کے متبعین جو نماز پڑھتے ہیں وہ آگے اس کے دلائل بیان کیے جائیں گے ایک جزیے کو لے کر۔ یہ بتانا ہے کہ حنفی نماز بھی دلائل شرعیہ سے ثابت ہے، دلائل شرعیہ 4 ہیں، ان دلائل سے ثابت ہے۔ ایسے دیگر مسالک جیسے شافعی ہے، مالکی، حنبلی ہے، یہ بھی اہل حق ہیں اور اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، ان کے دلائل بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کی تردید یا تنقیص مقصود نہیں ہے، جو بھی سلسلہ چلے گا۔ اور جو حضرات جیسے اہل حدیث بھائی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی محض ہٹ درمی والی بات نہ ہو، بے بنیاد مناظرہ کا جوش نہ ہو، بلکہ وہ سنجیدگی سے دیکھیں کہ چاروں مسلکوں میں جب حدیثوں کے پیش نظر عمل ہو رہا ہے تو عمل کرنے دیا جائے، بلا وجہ کے مسلط ہو جانا، تقلید ایسی کرنا گویا کہ حق اور باطل کی جنگ ہو، یہ بے اعتدالی والی حرکتیں، اس سے باز رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے۔